إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی و بزرگی، شان و شوکت، بلندی و برتری، عظمت و جلال، شان و شوکت اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا تنہا تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کارساز ہے، حقیقی معنی میں لوگوں کو بخشنے والا اور لوگوں کے محتاجی کو دور کرنے والا ہے. کوئی حاجت مند جب اس کے سامنے سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کو وہ ضائع نہیں کرتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اس اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا یہ مجھ پر اور آپ پر واجب ہے. اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے زندگی گزارنا، زندگی کو بندگی کے مطابق گزارنا، یہ کمال کی بات ہے. سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. بعدہ انگت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی و بارک علیہ وسلم کثیرا و کثیرا.
واجب الاحترام بزرگان ملت اور خواتین اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے کچھ دنوں سے آپ حضرات جو لوگ اخبارات کا یا نیوز کا مشاہدہ کرتے ہیں، لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ کچھ ایام پہلے ہمارے اور آپ کے مزدور بھائی، جن کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو اناج ملتا ہے، غلہ ملتا ہے، جن کی محنت کوشش کے بعد ایک کسان اپنی فصل کا کٹوتی کر کے مجھ کو اور آپ کو چاول اور گیہوں وغیرہ عطا کرتا ہے۔ کچھ دنوں سے لوگوں پہ مختلف قسم کے مظالم، مختلف قسم کے ظلم ان کے اوپر ڈھائے گئے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے موجود ہوں، وہ عنوان ہے ظلم اور اس کا انجام۔ بھائیوں، اس حقیقت کو آپ جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں بندہ جب کسی اور کو شریک کرتا ہے تو یہ گناہوں میں سب سے عظیم گناہ ہے، جس کی معافی اللہ تعالی کبھی بھی عطا نہیں کرتا ہے۔ گناہوں میں بھی ایک گناہ جو بڑا عظیم گناہ ہے، جس کا نام ظلم ہے، اور یہ ظلم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ جب کوئی انسان کسی انسان پر ظلم کرتا ہے تو ظلم کسی بھی قسم کے فساد اور کسی بھی قسم کے برائی کی جڑ ہے۔ انسان جو بھی برائی کرتا ہے، برائی کی ابتدا ظلم سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں پر جو بلائیں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتوں کی اصلی وجہ انسانوں کے ظلم ہوتے ہیں۔ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس قوم پر مختلف قسم کی بلائیں، مختلف قسم کی آفتیں اس قوم پر نازل ہوتی ہیں۔ اور اس چیز کو بھی جان لیں، یہ ظلم ہر گناہ کی جڑ ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان تمام کی اصلی جڑ ظلم ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی قوم میں حکومت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک قوم والے کفر اور شرک کرتے ہیں، تبھی بھی ان کی حکومت باقی رہتی ہے۔ لیکن جب کوئی قوم ظلم کرتی ہے، حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، تو اس قوم کی ذلت اور اس قوم کے پستی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قوموں کے عروج کے لیے اور قوموں کے زوال کے لیے ظلم ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ قوم جب تک ظلم نہیں کرتی ہے، حکومت باقی رہتی ہے، اور جب کوئی حکومت اپنے ماتحتین کے اوپر ظلم کرتی ہے تو اس حکومت کا زوال جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ ظلم ایک مذموم چیز ہے۔
ایک بری چیز ہے. ہر کوئی مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، ہر مذہب کے نزدیک ہر مذہب کا ماننے والا اس ظلم کو اپنے نزدیک برا سمجھتا ہے، برا مانتا ہے. چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا کیوں نہ ہو، ظلم ہر ایک کے نزدیک بری چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے ہر بندوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کرنے سے روکا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو اللہ نے حرام کر لیا ہے. آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جو حدیث قدسی ہے. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، بے شک میں نے تم پر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے. اور خود انی حرمت الظلم علی نفسی، خود میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، دیکھو میں نے آپس میں تمہارے درمیان اس ظلم کو حرام کر دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے ظلم کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے پر حد سے تجاوز نہ کریں، ایک دوسرے پر ناحق کسی بھی قسم کا ظلم نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنے ہر بندوں کو روکا ہے. جبکہ ہماری اور آپ کی شریعت دین اسلام الحمدللہ ہمارا اور آپ کا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ انسانوں پر تو دور کی بات، جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے اسلام نے مجھ کو اور آپ کو روکا ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا طاقت آتی ہے، ذرا پاور آتا ہے، ذرا پیسہ آتا ہے، ذرا عہدہ آتا ہے، تو ہم عہدے کے لالچ میں، عہدے کے نشے میں، مال کے نشے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے کمزور آدمی پر ہم ظلم کرتے ہیں، ناحق اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، اس کے مال کو ہم اور آپ چھین لیتے ہیں. کس بنا پر؟ طاقت کی بنا پر، عہدے کی بنا پر. ہم کیا کرتے ہیں؟ مجبوروں اور کمزوروں پر ہم اور آپ ظلم کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں اس سے روکا ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، انسانوں تو دور کی بات، جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے اسلام نے مجھ کو اور آپ کو روکا ہے. اللہ اکبر، کتنا پیارا ہمارا اور آپ کا دین ہے. آئیے ایک واقعے کے ذریعے سے یہ بات آپ کو سمجھا دوں. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. واقعے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ماننے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کے ظلم سے آپ نے روکا تھا. ایک اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی. کیوں حاضر ہوئی یہ اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنے مالک کے ظلم کے خلاف شکایت کرنے کے لیے اونٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. اس اونٹ نے اللہ کے نبی سے شکایت یہ کی کہ اس کا مالک اس کے اوپر طاقت سے بڑھ کر ضرورت سے زیادہ بوجھ اس اونٹنی پر ڈالتا ہے. شکایت کس نے کی؟ اونٹنی نے کی. اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹنی کے ظلم کی داستان آپ نے سنی تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو آپ نے بلایا. جو اونٹ کا مالک تھا
جو اونٹ کا ذمہ دار تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بلا کر ڈانٹا، کہا اتقوا اللہ بہذہ البہائم المعجبہ۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ کے بندے، اس بے زبان مخلوق کے سلسلے میں اللہ سے خوف کھا۔ یہ اونٹنی جو بے زبان ہے، جو تیرے ظلم کی شکایت کر رہی ہے، خبردار اللہ سے ڈر۔ یہ اونٹنی پر حد سے زیادہ ظلم مت کر۔ اللہ کے نبی نے اسے ڈانٹا، آپ نے اس کو پھٹکار کی، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا اسلام اتنا پیارا ہے کہ وہ ایک جانور پر بھی ظلم کرنے سے مجھ کو اور آپ کو روکا ہے۔ معزز سامعین اکرام، بھائیو، کتاب و سنت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو اگر ہم جانتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جا بجا ظلم سے اللہ نے روکا ہے، اور مختلف وعیدیں، سزائیں اللہ نے سنائی ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو آپس میں ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے مختلف سزائیں اور وعیدیں ایسے لوگوں کو سنائی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ پہلی لعنت، پہلی وعید اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کرتے ہیں جو آپس میں ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ کی وعید کو سنیے، اللہ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ کی پہلی وعید، اللہ کی پہلی سزا ان لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سزائیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیسی کیسی بیان کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو آپس میں ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی پہلی سزا یہ ملتی ہے، پہلی پنشمنٹ اللہ کی یہ ملتی ہے۔ اللہ نے کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ بعض مقامات پر یہ کہا گیا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دوسری سزا اللہ نے جو پنشمنٹ سنائی ہے، اللہ نے کہا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جو قوم، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے کہا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، دوری ہو، دوری ہو اس انسان کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ بھائیو، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ ظلم دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ظلم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جس میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر اگر لاتا ہے، یا پھر دوسروں کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، چاہے وہ کوئی مورتی ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی توحید کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کو مانتا ہے، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو یہ اللہ پر ظلم کرنے کے برابر ہے، اللہ پر یہ ظلم ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے کہا بے شک شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کر، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ معلوم یہ ہوا ظلم کی پہلی قسم جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ دوسری قسم ظلم کی
جس کا تعلق ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہوتا ہے. کیسے؟ کسی انسان کو ہم نے کوئی روزگار دیا یا پھر کوئی آدمی جو ہمارے پاس نوکری کر رہا ہے یا پھر کوئی آدمی ہمارے پاس مزدوری کر رہا ہے. اگر ہم اس کی مزدوری کو صحیح انداز سے نہیں دیں گے یا پھر اس کے مزدوری کے مال میں اگر ہم حق تلفی کریں گے یا پھر اس کی تنخواہ کو اگر ہم صحیح انداز سے ادا نہیں کریں گے یا پھر جو وہ محنت کرتا ہے اس کے محنت کا اسے صحیح صلہ نہیں دیں گے تو یہ ایک بندے پر دوسرے بندے کا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی مذموم ہے، یہ بھی برا ہے. اس بات کو بھی جان لیں، اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں. کیا ہوتا ہے بسا اوقات ایک آدمی ظلم کرتا ہے. کس بنا پر؟ طاقت کی بنا پر، عہدے کی بنا پر یا پھر مال کی بنا پر ایک آدمی ظلم کرتا ہے. اس حقیقت کو جان لیں، ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنا بھی یہ بھی ظلم ہے. ایک ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، لوگ پورے اس کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی خاموش ہیں. کیوں؟ اگر ہم اس کے خلاف کچھ کہیں گے تو وہ آدمی آ کر ہم کو مارے گا، وہ آدمی آ کر ہمارے خلاف کچھ ایسے ویسے الفاظ کہے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ظلم کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھیں، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ نے کہا لوگو اس حقیقت کو سمجھ لو کہ اگر تم کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھ رہے ہو تو تم اس کے ظلم کو دیکھ کر خاموش مت بیٹھو، خاموش مت بیٹھو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ تمہاری خاموشی کی سزا تم کو یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تم کو بھی ڈالے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا تم نے دیکھا تھا کہ فلاں آدمی تمہارے سامنے ظلم کر رہا تھا، تم نے اس وقت کیا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھنا بھی یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں، اس دنیا کے اندر انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی غلطی کرتا ہے، جو بھی خطا کرتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی سزا آدمی کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں ملتی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان اس گناہ کو کرتا ہے لیکن سزا اسے آخرت میں ملتی ہے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں ملتی ہے. آئیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم دیکھ لیں. نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی آدمی اگر دو قسم کے گناہ کرتا ہے تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی. آئیے وہ دو گناہ کیا ہیں؟ پہلا گناہ قطیعۃ الرحم. اگر کوئی آدمی دنیا میں رشتوں کو توڑتا ہے، رشتہ داری کو صحیح انداز سے نہیں نبھاتا ہے، رشتہ داری کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ رشتوں کو توڑنے والا سزا کا مستحق ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سزا کا وہ مستحق ہے. اور دوسری چیز والبغی. اگر کوئی آدمی اس دنیا میں کسی مظلوم آدمی پر، کسی کمزور آدمی پر ظلم کرتا ہے تو ظالم کو سزا اس کے ظلم کی دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. صرف یہ دو گناہ ایسے ہیں سزا اس کی دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. آج کیا ہوتا ہے
ایک ظالم اپنی طاقت کی نشے میں اتنا ظلم کرتا ہے، نشہ طاقت کا آدمی کو اتنا آگے بڑھاتا ہے کہ ایک مظلوم آدمی جو اس کے ظلم کو ڈھا ڈھا کر اس کے ظلم کو برداشت کر ایک مظلوم مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کیوں نہیں دیکھ رہا ہے، یہ آدمی ہم پر اتنا ظلم کر رہا ہے۔ کبھی بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں، بسا اوقات سیٹ جو ہوتا ہے، مالک جو ہوتا ہے، کبھی کبھار آپ کو چھیڑ لیتا ہے، کبھی کبھار آپ کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، حالانکہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ پر ظلم کر کے بسا اوقات کچھ ایسے الفاظ بھی کرتا ہے۔ اور بسا اوقات بعض جاہل مالک ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے غصے کا استعمال اپنے نوکروں پر کرتے ہیں، مارتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں۔ آئیے، یہ طریقہ میرے اور آپ کے نبی کا نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ اللہ اکبر، دنیا میں شاید ایسے مالک کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو مالک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں قدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال میں نے خدمت کی۔ فما قال لی اف، اللہ کے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہے کوئی مالک جو آج ایسا طریقہ اپناتا ہے جو طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے ساتھ کیا؟ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، اللہ کے نبی نے کبھی بھی میری غلطی پر مجھے اف تک نہیں کہا، بلکہ آپ ایسا کہا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اگر میں غلطی کر بھی لیتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا۔ الفاظ کیا تھے آپ کے؟ تم نے ایسا کام ایسا کیوں کیا، اگر اس طریقے سے کرتے تو اچھا ہوتا۔ یہ کب؟ غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی کے الفاظ یہ تھے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور ہمارے گھر کا غلام ہے، جو چاہے اسے کہہ لو۔ نہیں، اس حقیقت کو سمجھیں، اس حقیقت کو جان لیں۔ یہ جو لوگ تمہارے پاس کام کر رہے ہیں، تمہارے جو خدمت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ان سے خوف کھاؤ، ان سے ڈرو۔ آپ جانتے ہیں، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک غلام تھا جو ان کی غلامی کرتا تھا یا ان کے پاس کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس غلام کو آپ نے کوڑے سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا اے جابر، اللہ سے خوف کھاؤ، اتنا ظلم کسی انسان پر مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کسی انسان پر اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ تعالیٰ آخر اس ظالم کی سزا تو اسے کب دے گا؟ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان تمام لوگوں کے لیے جو مظلوم ہوتے ہیں، ظلم کے مارے ظلم کا بوجھ اپنے اوپر ڈھاتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھار مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اے مظلوموں، جو ظلم کو ڈھاتے ہو مایوس مت ہو، تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظلموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو ان کے ظلموں کا علم ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ فرماتے ہیں اے مظلوموں، ہم ان ظالموں کو سزا اس دن دیں گے
جب آدمی قیامت کے منظروں کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں بے ہوش ہو جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، قیامت کے ایسے ایسے منظر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، انسان بے ہوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم مایوس مت ہو، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر، ظالم کے ظلم کو جھیل کر مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ برابر ان کے ظلموں کی سزا ان کو دے گا۔ معزز سامعین اکرام، اس حقیقت کو بھی جان لیں، ایک واقعے کے ذریعے سے آپ حضرات کو ایک بات بتا دوں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، آج کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو عہدے پر آئے ہیں، طاقت کے زور پر عہدے پر ہیں، منصب پر ہیں، حکومت پر ہیں، کرسی پر ہیں، لیکن جب کرسی ان کو مل جاتی ہے اس وقت کیا کرتے ہیں، وہ اپنے کرسی کے زور پر مظلوموں کے پاس آ کر ان کے مال کو ناحق طور پر چھین لیتے ہیں، کبھی ہفتے کے نام پر، کبھی غنڈے گری کے نام پر۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہفتہ وصول کرتے ہیں، بیچارے دکاندار جو کمزور ہوتے ہیں، بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ڈر کر ان کے ہفتے کو انہیں عطا کرتے ہیں۔ آئیے اس چیز کو جان لیں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، میں اور آپ بھی طاقت میں آ کر کبھی کبھار کسی مظلوم کو، کسی کمزور کو ہم ستاتے ہیں، یا کسی کی چیز کو ہم چھین لیتے ہیں۔ اس واقعے کو ایک بار سن لیں، اس واقعے کو ایک بار دیکھ لیں، اگر ایمان والا ہے تو انشاءاللہ آئندہ وہ حرکت نہیں کرے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بہت سلف کے ایک بہت ہی بڑی مشہور امام تھے، ایک بہت ہی بڑے عالم تھے جن کا نام امام ابن حیثمی تھا۔ امام ابن حیثمی، دیکھیے اس واقعے کو اچھی طرح آپ لوگ سنیں، سماعت کریں، واقعہ بڑا پیارا ہے۔ امام ابن حیثمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا دورہ کسی مقام پر ہوا۔ ان کی کتاب جس کا نام کتاب الکبائر ہے، کبائر گناہ کے سلسلے میں انہوں نے کتاب لکھی، اس میں اس واقعے کو تحریر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک مقام پر گیا، مقام پر جب گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک مسکین، ایک کمزور، ایک فقیر آدمی جو مچھلی کا شکار کرتا تھا، مچھلی پکڑتا تھا۔ اس کا کاروبار یہ تھا کہ وہ مچھلیوں کو پکڑتا تھا اور بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس نے دریا میں ایک بار جالا ڈالا اور اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی ملی، اور مچھلی اتنی خوبصورت تھی، اتنی بڑی تھی۔ اس آدمی نے کیا کیا، اس مچھلی کو اپنے گھر والوں کے لیے لے کر گھر کو جانے لگا۔ امام ابن حیثمی کہتے ہیں اتنے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بڑا طاقتور تھا، بڑا روبدار تھا۔ اس نے کیا کیا، اس سماک، اس مچھلی پکڑنے والے آدمی کے پاس گیا اور کہا یہ مچھلی جو تمہارے پاس ہے یہ مجھے پسند آ گئی، مجھے یہ مچھلی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، میرے گھر میں کچھ چھوٹے بچے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے اس مچھلی کو لے جا رہا ہوں تاکہ میرے بچے کھائیں اور خوش رہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ چیز مجھے اچھی لگی، مجھے چاہیے، پیسہ بھی نہیں، چلو پیسہ دیا تو ٹھیک ہے لے لیں گے، نہیں، بنا پیسے کی مجھے مچھلی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ۔ مسکین آدمی تھا، کمزور آدمی تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس طاقتور آدمی نے کیا کیا، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس مسکین کو ایک تھپڑ رسید کیا، کلے پر تھپڑ رسید کیا۔ بیچارہ اس تھپڑ کے مار کو برداشت کیا اور مچھلی اس کے ہاتھ میں تھما دی، مچھلی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ امام ابن حیثمی کہتے ہیں یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ آدمی، اس طاقتور آدمی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آدمی خوشی خوشی اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑے
روب دار انداز میں سینے کو اس طرح کر کے وہ راستے سے گزر رہا تھا. دیکھتے میری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ اس کے انگوٹے پر ایک ٹھوکر لگی، جس کی وجہ سے اس کے انگوٹے پر ایک بہت بڑا زخم لگ گیا. امام ابن حیثمی کہتے ہیں جس کا درد اس طاقتور آدمی کو ایسے محسوس ہوا کہ سارا جسم اس درد کو محسوس کر رہا تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ درد کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک انگوٹے کا جو درد تھا سارا جسم اس درد کو محسوس کیا، اور حال یہ ہوا کہ رات بھر وہ آدمی سکون کی نیند بھی نہیں لیا. جی ہاں، امام ابن حیثمی کہتے ہیں فلما اصبحت، جب وہ طاقتور آدمی صبح کیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ فوری ایک طبیب کے پاس گیا، ایک ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پیر محفوظ رہے تو اس انگوٹے کو تم کاٹ لو، ورنہ تمہارا پیر پورا بیکار ہو جائے گا، پیر کاٹنا پڑے گا. اس نے کیا ڈر کر طبیب کو کہا کہ اے طبیب صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ انگوٹھے کو کٹ کر دیجئے، میں سارا درد محسوس کر دوں گا. کیا ہوا؟ طبیب نے کیا کیا؟ اس انگوٹھے کو کٹ کر دیا، لیکن پھر اسی رات کیا ہوا؟ درد اتنا خطرناک ہوا کہ درد کی وجہ سے اس کا پیر پورا درد سے پریشان ہو گیا. رات میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں، وہ آدمی راحت کی ایک پلک بھی جھپک نہیں سکا. فلما اصبحت، پھر جب صبح ہوئی تو پھر وہ آدمی، وہ طاقتور آدمی اس طبیب کے پاس گیا، کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر انگوٹھا میں کٹ کر دوں گا تو درد نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساری رات درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی، آخر علاج کیا ہے؟ طبیب نے کہا اب علاج یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ درد کم ہو جائے تو اپنا پیر کو تم کاٹ لو، درد ختم ہو جائے گا. سمجھا؟ پیر کٹ کر دوں گا تو چلنے کیسا آئے گا؟ وہ بھی کون سا پیر؟ سیدھا پیر. میں معذور ہو جاؤں گا، خدائے حاجت کے لیے جانا پڑے گا تو مجھے مشکل ہوگی. سوچ بچار کر کے، مشورہ کر کے اس نے کیا کیا؟ اپنے پیر کو کٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، پیر کٹ ہو گیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر کیا ہوا؟ درد پھر محسوس ہوا. اب درد کہاں ہوا؟ پورے باڈی میں ہوا. اب اس نے پھر طبیب کے پاس گیا، کہا طبیب صاحب اب آپ نے کہا تھا کہ پیر کٹ کر دے گا تو درد ختم ہو جائے گا، لیکن اب تو درد پورے جسم میں پھیل چکا ہے. طبیب نے کہا صحیح کہو تم نے کیا غلطی کی؟ شاید تم نے بہت بڑی غلطی کی ہوگی، سزا کے طور پر تمہیں یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، بتاؤ تم نے کیا غلطی کی؟ کہا کہ میں نے ایک غلطی یہ کی کہ ایک مرتبہ ایک مسکین آدمی ایک مچھلی کو لے جا رہا تھا، میں نے ظلم کیا، اس کو مارا اور اس مچھلی کو اس سے چھین لیا، مزے سے کھا لیا. طبیب نے کہا ہو سکتا ہے شاید اس مظلوم کی بد دعا تم کو لگ گئی ہوگی، اس مظلوم کی بد دعا تم کو لگ گئی ہوگی. وہ آدمی کیا ہوا؟ سمجھ گیا شاید اس کی بد دعا مجھے لگ گئی. اس نے کیا کیا؟ طبیب صاحب اب مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا طبیب صاحب نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا درد کمزور ہو جائے، درد کم ہو جائے، تو اس مسکین کا ایڈریس دیکھو، اس مسکین کی تلاش کرو، اس سے معافی تلافی کر لو. کہتا ہے میں کہاں جاؤں طبیب صاحب؟ بہت دنوں کی تلاش کے بعد اس مسکین کے گھر کا ایڈریس اس کو ملا. اللہ، اب واقعے کا ایک دلچسپ موڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کہتا ہے جب میں نے اس مسکین کو دیکھا، اس مسکین نے مجھے نہیں پہچانا کہ آخر میں کون ہوں. میں فوری گیا، اس مسکین کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے کو لپٹ لیا. مسکین نے کہا آخر تم کون ہو؟ کہا تو نے مجھے بھول گیا،
لیکن مجھے یاد ہے کہ میں وہ طاقتور آدمی ہوں جس نے ظلم کر کے تجھ سے تیری مچھلی چھین لی تھی، میں وہی ہوں۔ اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے، آج میں تجھ سے میں تجھ سے معافی کی بھیک مانگ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم معاف نہیں کرے گا تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے۔ وہ مظلوم بیچارہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا اللہ کے لیے۔ ظالم نے جاتے جاتے کہا کہ آخر بتا، میں نے جب تجھ سے مچھلی چھینی تھی، تجھے مارا تھا، تیری زبان سے کیا الفاظ جاری تھے، اس کو سننا چاہتا ہوں، اس الفاظ کو سننا چاہتا ہوں، تو نے اس وقت کیا ریاکشن کیا تھا؟ تو مسکین کہتا ہے واللہ، قسم اللہ کی، زبان پر میری صرف ایک الفاظ جاری تھے، میں نے کہا اے اللہ تو دیکھ لے، اے اللہ تو دیکھ لے، اس طاقتور آدمی نے اللہ اپنے طاقت کے زور پر اللہ مجھ سے مچھلی چھین لی، اور یہ مچھلی میرے گھر والوں کی غذا تھی، اللہ اس نے مجھ سے چھین لی۔ اے اللہ تیری قدرت اس کے لیے کافی ہے، اے اللہ تیری قدرت اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ لے۔ اللہ واقعے سے سبق مجھ کو آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج طاقت ہے، جو چاہے کر لو، لیکن یاد رکھو مظلوم کی بد دعا کبھی خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ لوگو مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لو، ظلم بہت بری چیز ہے، سزا انسان کو اس کی دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں ملتی ہے۔ آئیے آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر اپنے خطبے کا اختتام آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیث بڑی چونکا دینے والی حدیث ہے، اس حدیث کو آپ بارہا سنتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے پاس ایک بندہ ایسا بھی آئے گا، نمازوں کے طور پر نیکیاں اس کی ہوں گی، صدقے کے طور پر نیکیاں ہوں گی، زکوٰۃ کے نام پر نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ آدمی مفلس بن جائے گا، قلاش بن جائے گا۔ آئیے اس حدیث کو ہم جانتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا اے میرے صحابہ، کیا تم مفلس کو جانتے ہو؟ مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس آدمی وہ ہوگا، خلاش آدمی وہ ہوگا، من یأتی یوم القیامت، قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا، اس کی بہت ساری نمازیں ہوں گی، نیکیاں بہت ساری ہوں گی، اچھے کام نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی آدمی پر ظلم کیا ہوگا، کسی آدمی کو گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی آدمی کو مارا ہوگا، کسی آدمی کے خلاف کچھ بد زبانی الفاظ کہے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا فَيُعْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ وَيُعْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کرے گا۔ مظلوم آئیں گے، کہیں گے اللہ تو ایسے انسان کو جنت میں کیسے ڈال رہا ہے؟ اللہ دنیا میں اس نے ہمارے ساتھ حق تلفی کی تھی، اے اللہ اس نے ہماری زمین کو اللہ ناحق طور پر چھین لیا تھا، اے اللہ اس آدمی نے ہمیں مارا تھا، اے اللہ اس آدمی نے ہمارا خون کیا تھا، اے اللہ اس آدمی نے ہمیں گالی دی تھی، اے اللہ تو کیسے آج اس آدمی کو جنت میں ڈال رہا ہے؟ مظلومین آئیں گے، اپنے حقوق کا تقاضا کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ انصاف کے طور پر اس ظالم کی جتنی نیکیاں ہوں گی، اللہ پوری نیکیوں کو اللہ مظلوم میں تقسیم کر دے گا۔ اس ظالم کا حال یہ ہوگا، دیکھتے ہی دیکھتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی،
اس آدمی کا حال یہ ہوگا کہ اور بھی مظلومین آئیں گے، حقدار اور بھی آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جتنے حقدار ہوں گے اللہ سب کے گناہ کو جمع کرے گا، اس آدمی پر تھوپے گا، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ کے حوالے کر دے گا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میراث، والد کا مال. آج اکثر ہمارے مسلمان میراث میں بیٹیوں کے حق کو بھول جاتے ہیں. جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی باپ کے مال پر مسلط بن جاتے ہیں، مسلط ہو جاتے ہیں، اور بیٹیوں کو، بہنوں کے ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو یہ بہنیں جو آج کمزور ہو کر خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، یاد رکھو یہ بہنیں اللہ کے پاس مقدمہ دائر کر کے کہیں گی اللہ تعالیٰ یہ میرا بھائی تھا اللہ دنیا میں، اے اللہ اس نے مجھے اپنے باپ کے میراث سے اللہ دور کر دیا تھا. یاد رکھو یہ ظلم بہت بری چیز ہے. آج ہم طاقت کے نشے میں آ کر اپنے بہنوں کو ہم یہ وہ الفاظ کہتے ہیں، طاقت کے نشے میں آ کر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا ایک معزز آدمی ہے، ایک مسجد کا امام ہے، ایک مسجد کا خطیب ہے، اور ہم طاقت کے نشے میں آ کر، غرور میں آ کر، عہدے میں آ کر اس بیچارے امام کو ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں، بیچارہ تکلیف سے دو چار ہو جاتا ہے. اللہ خدا را ایسا ظلم کسی پر نہ کریں. آئیے اگر ظلم کر بھی لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جان لیں. وقت ہے، موقع ہے. اللہ کے نبی نے کہا من كانت عنده مظلمة من اخيه. لوگو اگر دنیا میں تم نے ظلم کے انجام کو جان لیا تو یاد رکھو قیامت کے دن کے آنے سے پہلے اپنے ظلم کے بارے میں لوگوں سے معافی طلب کر لو، ورنہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ تم مظلوم کے حق کو ادا نہیں کرو گے. جب تک تم نے اس کے مظلوم کے حق کو ادا نہیں کیا جنت میں تمہارا داخلہ ممکن نہیں ہوگا. ایسا وقت آنے سے پہلے اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا، چاہے رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں یا کسی کاروبار میں یا کسی اور سلسلے میں، اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا تو یاد رکھو آج ہی موقع ہے، غنیمت جان لو، آج ہی اس سے معافی تلافی کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ آج اگر اسے معاف کر دو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آسانی کے ساتھ جنت میں داخلہ ممکن ہوگا، ورنہ مشکل ہو جائے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ تمام کو عمل کرنے والا بنا کر رکھے. جب تک اللہ دنیا میں قائم رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. واقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحیم.